امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتہائی مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری پر حکومت پاکستان سے اظہار تشکر۔ کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا، ملزم کو امریکہ میں انصاف کی تلوار کا سامنا کرنا ہوگا۔ پاک افغان سرحدی علاقے سے گرفتار دہشت گرد محمد شریف اللہ کو امریکہ پہنچا دیا گیا۔ محمد شریف اللہ 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر حملے میں ملوث تھا، جس میں 13 امریکی فوجی اور 170 افغان شہری مارے گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم، کہتے ہیں امریکی صدر نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار اور حمایت کو تسلیم کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ انسداد دہشت گردی میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے پختہ عزم اور غیر متزلزل وابستگی پر قائم ہیں۔ بدنو کینٹ پر فتنہ الخوارج کا دہشت گرد حملہ ناکام، دہشت گردوں کی افطار کے بعد بدنو کینٹ میں داخل ہونے کی کوشش، 6 خوارج ہلاک۔ ذرائع کے مطابق بارود سے بھری 2 گاڑیاں کینٹ کی دیوار ٹکرائیں، دھماکے سے 12 شہری شہید، 32 زخمی ہو گئے، مسجد بھی شہید، گھر کی چھت منہدم ہو گئی۔ صدر وزیر اعظم چیئرمین سینٹ بلاول بھٹو اور دیگر رہنماؤں کی بدنو کینٹ پر حملے کی مذمت، سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا، معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، فتنہ خوارج معصوم شہریوں کے دشمن ہیں۔ آپ خصوصی عدالت کو عدلیہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے سویلین ٹرائل سے متعلق سماعت میں وکیل سے مکالمہ، کہا خصوصی عدالت پر اعتراض ہے کہ ٹرائل غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ دوسرا اعتراض قانونی تجربہ نہ ہونے کا ہے۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیم عدالت کے کٹہرے میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو معافرت کے لیے طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ایکٹ سے متعلق وفاقی حکومت کا جواب جمع، عدالت نے پی ٹی اے اور حکومت پنجاب سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے کہا، اگر آئندہ سماعت پر جواب نہ آیا تو قانون اپنا رستہ لے گا۔ متنازع ایکٹ کے خلاف پی بی اے کے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست آئی۔ آئی ایم ایف نے اخراجات میں کمی اور رائٹ سائزنگ کا مطالبہ کر دیا۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات کا دوسرا سیشن جاری، آج ایف بی آر اور وزارت خزانہ حکام سے مذاکرات ہوں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے، ریونیو شارٹ فال پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ کراچی میں جاتی سردی کو بریک، درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا۔ ماڑی پور میں پارہ 10 ڈگری تک گر گیا۔ ملک میں سردی کی لہر، بالائی علاقوں اور کے پی میں بارش اور برف باری، دیروالا اور خضر کے پہاڑوں پر برف کی چادر، دریات میں 2 فٹ برف جمع۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں بارش اور برف باری۔ چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا سیمی فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ پی سی بی کی جانب سے شائقین کو فری افطاری کروائی جائے گی۔ مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کی شاطر چال نے تفتیشی حکام کو بھی چکرا کر رکھ دیا۔ پولیس کے بعد ایف آئی اے سے بھی آئیں بائیں شائیں۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم نشے میں لگ رہا تھا۔ ملزم شراز نے بھی زبان نہ کھولی، بولا ارمغان نے تو اسے چھوٹا بنا کر رکھا تھا۔ خیرپور میں شاہ حسین بائی پاس پر مسافر کوچ، وین اور ٹرک میں تصادم، 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ کوئٹہ میں جوائنٹ روڈ پر گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 3 افراد زخمی، دھماکے سے گھر کی دیواریں اور چھت گر گئی۔ خیرپور میں بھتہ نہ دینے پر ڈاکو کا تاجر کے گھر پر حملہ، 2 گھنٹے تک جدید اسلحے سے فائرنگ کے باعث خوف و ہراس۔ جیکب آباد میں بیوپاری سے 15 لاکھ کی ڈکیتی، ڈاکو کی فائرنگ سے بیوپاری شدید زخمی، تشویشناک حالت میں لڑکانہ منتقل۔ اور آج نیوز کی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن باران رحمت، چوتھی سحری ٹرانسمیشن میں حقوق العباد کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو، کامیڈین فیصل قاضی کی خصوصی شرکت، قوال لالا محمود صابری اور ہمنوا نے سما باندھ دیا۔ ٹرمپ کی تھپکی پر اسرائیل کی سینہ زوری، جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے غزہ کو غیر مسلح کرنے کی شرط عائد کر دی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا حماس اور اسلامی جہاد کو نکالنے اور تمام یرغمالی واپس کرنے کا بھی مطالبہ۔
کہا شام سے 7 اکتوبر جیسی مزید کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ حماس نے غیر مسلح ہونے کا اسرائیلی مطالبہ مسترد کر دیا۔ سامی ابو ظہری کا کہنا ہے کہ ہتھیار حماس کی سرخ لکیر ہیں، اس پر سودے بازی نہیں ہوگی۔ عرب لیگ نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ غزہ کی تعمیر نو سے متعلق مصری منصوبہ منظور، فلسطینی علاقوں میں انتخابات اور 2 ریاستی حل کی کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے ٹرسٹ فنڈ قائم کرنے پر اتفاق، 5 سالہ منصوبے میں $53 ارب لاگت کا تخمینہ۔ حماس نے انتخابات کی تجویز کو خوشائن قرار دے دیا۔ امریکہ نے یمن کی تنظیم انصار اللہ کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق حوثیوں سے مشرقہ وسطی میں امریکی شہریوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ یمن کے حوثیوں نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے دوران خلیج عدن سے گزرنے والے امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے علیحدگی کا اعلان۔ کہتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف تاریخ کا سخت ترین کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گولڈ کارڈ گرین کارڈ سے بہتر ہوگا۔ امریکی صدر کا امداد کے طور پر دیا گیا پیسہ واپس لانے کا اعلان، کہا اب کینیڈا کو سبسڈی نہیں ملے گی۔ ٹرمپ کی تقریر کے دوران ڈیموکریٹ کارکنان کا احتجاج، اسپیکر نے سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے باہر نکلوا دیا۔ متنازع قوانین پر خواتین ارکان کے احتجاجاً گلابی رنگ کا لباس پہن کر اجلاس میں شرکت۔ ٹرمپ کے خطاب کے دوران کیپٹل ہل کے باہر بھی احتجاج، مظاہرین نے یوکرین کا جھنڈا اٹھائے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ٹرمپ اور ایلان مسک کے مواخذے کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ فیصلوں سے دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس متاثر۔ امریکی اسٹاک مارکیٹس میں دوسرے روز بھی مندی، ڈاؤ جونز انڈیکس 1.5%، S&P 1.2%، نیسڈیک 0.35% تک گر گئے۔ یورپی حصص بازاروں میں بھی منفی رجحان، جاپان، چین، ہانگ کانگ، کوریا اور انڈونیشیا سمیت بیشتر ایشیائی مارکیٹس میں تیزی۔